اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مناسبت سے رمضان کی، کہ یہ موضوع ہو چکا ہے بہت بار، لیکن کچھ تو ہمارے اٹینڈیز نئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی مفید بات ہو انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو دہراتا رہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم جس چیز کو نہیں دہراتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 بار ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے، ہماری لائف کا پورا سائیکل ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس طرح سے خلق ہوئے اور اس طرح سے تم دنیا میں بھیجے گئے اور تم واپس اپنی برزخ میں جاؤ گے، اور پھر ایک دن تم روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ یہ اس لیے ہمیں 5 ٹائم ریکال کیا کروایا جاتا ہے، ورنہ زندگی میں ایک ہی بار یہ بتا دیا جاتا ہے، یا سال میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار تو کافی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے یہ اسوہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی گفتگو ہو ہماری مفید، کوئی بھی نظریہ ہو، ہمیں اس کو وقتاً فوقتاً کچھ وقفے کے بعد میں دہراتے رہنا چاہیے۔ تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریکال دا پرپز آف صوم، پرپز آف رمضان ان دا بگننگ آف ایوری رمضان ایوری ایئر۔ ہر سال اگر رمضان کے مہینے کی شروعات میں ہم یہ ریکال کر لیں تو یہ اچھی پریکٹس ہے۔ دیکھیے، روزے کے بہت سارے زاویے ہیں، بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے اور اسی کا یہ کمال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں یہ کہ کسی بھی ایک چیز سے مختلف نتائج برآمد کرنا۔ عمل ایک ہی ہے اور اس سے مختلف نتائج، بہت سارے بے شمار نتائج برآمد ہو جائیں پازیٹیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا اور جتنے بھی اچھے کام ہیں، رکن دین ہیں یا تعبدی امور ہیں، ان کا کوئی ایک پرسپیکٹیو، کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک ایڈوانٹیج نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس کا جب تک ہمیں کسی عبادت کا پرپز پتہ نہ ہو، اس کے فوائد پتہ نہ ہو، یا یوں کہیں کہ اس سے ہمیں اچیو کیا کرنا ہے یہ پتہ نہ ہو، تب تک ہم اس عبادت کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ہم ضائع کر بیٹھیں گے۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ اگر نماز کا ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ نماز کی روح کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ہمیں کیا دیتی ہے یا ہمیں کیا اچیو کر سکتے ہیں اس سے، تو بھلے ہی ہم فرائض کو انجام دے دیں اور ہمارے ذمے جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ پورا ہو جائے، لیکن اس کا جو اصل مطلوب رزلٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے، اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح سے روزے کا جب تک مقصد ہمیں پتہ نہ ہو، ہم اس کے پورے فوائد حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ صرف ہمارا نقصان ہے۔ اگر ہم روزے کے پورے فوائد حاصل نہیں کر سکتے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جتنی بھی تعبدی امور ہیں ان کو ہم جب کریں تو
اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، یا اس کی روح کیا ہے۔ تو پھر آج ہم روزے کے تعلق سے دوبارہ سے ریکال کرنے والے ہیں، تو جو بھی مختصراً اس کے مختلف زاویے ہیں ان میں سے ایک یا دو، یا جتنا بھی میں سمجھ سکتا ہوں اور میری سکت ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو، ہم سب کو روزے کے پورے فوائد حاصل کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی کے، ہمارے وجود کے دو پارٹ ہیں، دو کمپوننٹ ہیں، یا یوں کہیں کہ ہمارے دو مختلف اجزاء ہیں، ہمارے وجود کے دو جز ہیں، ایک حیوانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ یہ بیس ہے ہمارے کسی بھی پرسیپشن کو سمجھنے کے لیے، چاہے کوئی بھی ٹاپک ہو دین سے متعلق۔ جب تک ہم اس کو کلیئر نہیں کریں گے اپنے دماغ میں، جب تک ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی سب جانتے ہیں، اور ایک روح۔ مٹی کا پتلا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام خلق ہوئے۔ تو ہمارے دو جز ہوئے، ایک مٹی اور ایک روح۔ مٹی جس کو ہم حیوانی وجود کہتے ہیں، جو ہمارا یہ گوشت پوشت اور یہ ہماری باڈی ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ ہمارا حیوانی وجود ہے۔ اور دوسرا وہ روح جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں اور ہم بے سود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو حیوانی وجود ہے یہ کسی لائق، کسی کام کا نہیں رہتا، اور اس کو ہم گڈھے میں دبا دیتے ہیں مٹی کے اندر۔ تو اس وجود کا جو بھی کمال ہے، جو بھی تاثیر ہے، وہ تبھی تک ہے جب تک اس کا دوسرا جز روح اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ دو وجود ہیں ہمارے، اور ان دونوں کی غذائیں الگ الگ ہیں، ان دونوں کی بیماریاں الگ الگ ہیں، ان دونوں کی صحتیں الگ الگ ہیں۔ اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنی روحانی وجود اور حیوانی وجود کی اس لڑائی کے اندر کیا عمل کرتے ہیں، کیا ہماری کارکردگی ہوتی ہے۔ ہم اپنے حیوانی وجود کی جو نفس امارہ ہے، اس کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے میں اپنے روحانی وجود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ہم روحانی وجود کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کرنے کے چکر میں اپنے حیوانی وجود کو بالکل پامال کر دیتے ہیں، یا ہم دونوں میں بہت بیلنس رکھتے ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق کے ساتھ کہ ہمارا روحانی وجود ہمیشہ ڈومیننٹ ہونا چاہیے ہمارے حیوانی وجود پر۔ یہ مطلوب ہے۔ جب تک روحانی وجود حیوانی وجود پر ڈومیننٹ نہیں ہوگا، اس پر سبقت نہیں لے گا، وہ کمانڈنگ سچویشن میں نہیں ہوگا، پھر نفس لوامہ جو کیریکٹرسٹک ہے ہمارے روحانی وجود کی، وہ کبھی بھی کمانڈنگ پوزیشن میں نہیں آئے گا۔ وہ جب تک نفس امارہ سے طاقتور نہ ہو، ہم گناہ سے نہیں رکیں گے، ہم نیکی کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ سارا کھیل ہی یہ ہے۔ نفس امارہ قوی تر ہو گیا نفس لوامہ سے، تو ہم گناہوں کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے اور ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ نفس لوامہ ہمارا قوی تر ہو گیا نفس امارہ سے، تو ہم نیکیوں کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے اور ہم صراط مستقیم پہ دوڑتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال جیسے ہم نے کہا کہ ان دو وجود کی بیماریاں، علاج، ڈاکٹر، صحت سب الگ الگ ہیں، لیکن ہم انسانوں کی ایک فطرت ہے کہ ہم جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتی اس کو ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھے سے جانتا ہے ہم انسانوں کی اس خصلت کو، کیونکہ وہی خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ حیوانی وجود کی غذائیت، پھل ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں، وہ سب کھائیں گے، ان کے بارے میں بہت کانشیس بھی ہوں گے، ڈاکٹرز کے بارے میں بھی اچھی معلومات رکھیں گے، میڈیسنز کے بارے میں بھی ٹھیک ٹھاک ریسرچ کریں گے، اور یہ جم بھی جوائن کریں گے۔ یہ اپنی جسم کو قوی تر بنانے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ترک کریں گے، کیونکہ یہ اس کو اہمیت دے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے کہ اس کو جو چیز دکھتی ہے اس کو یہ اہمیت دیتا ہے۔ اور جو روح ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی شے ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اصل مقصد اس کی فلاح و کامرانی ہے، اس کے تعلق سے یہ ہمیشہ لاپرواہی کی
طرف جائے گا، لاپرواہی کا مظاہرہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ روح دکھائی نہیں دیتی، اس کو صرف یہ حیوانی وجود دکھائی دیتا ہے. تو نہ یہ اس کے ڈاکٹرز کے بارے میں زیادہ ریسرچ کرے گا، جاننے کی کوشش کرے گا، نہ اس کی بیماریوں کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ ہوگا، نہ اس کی غذا کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ ہوگا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک الہی انٹرونشن ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کچھ ایسا ریکمنڈ کیا جائے جس کو کمپلسری قرار دیا جائے، جس کے نتیجے میں یہ روحانی وجود چاروں نچار اپنی طاقت بھی حاصل کرے، اپنی غذا بھی حاصل کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے روحانی وجود اور حیوانی وجود میں، اور حیوانی وجود کو خاطر خواہ طاقتور بنانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ حیوانی وجود پر ڈومیننٹ رہیں، ایک نظام ہمیں دیا جس کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک طرح کا ہمارا کیمپ ہے، جیسے کیمپ لگتے ہیں، سمر کیمپ، بوٹ کیمپ، دس کیمپ، دیٹ کیمپ. تو یہ ایک طرح کا کیمپ ہے، پریکٹس کیمپ ہے، جو حیوانی وجود کو کمزور تر کرنے کی اور روحانی وجود کو طاقتور کرنے کی ایک پریکٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پریکٹس کو ہمارے لیے واجب قرار دیا کہ 1 مہینہ تم اپنے حیوانی وجود کو کم سے کم غذا دو گے، نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے. اور اس دوران میں، اس پیریڈ میں تم جتنا زیادہ اذکار کرو گے، مجھے یاد کرو گے، غور و فکر کرو گے قرآن مجید کے اوپر، میری حکمت کے اوپر، میری نعمتوں کے اوپر، میری عبادت بجا لاؤ گے، تو تمہاری جو روحانی وجود ہے اس کی غذا میکسیمائز ہو جائے گی ان کمپیریزن ٹو ریسٹ آف دی 11 منتھس. ہم اس کی سپلائی کو بہت بڑھا دے رہے ہیں تمہارے لیے، اور تمہارے حیوانی وجود کی سپلائی کو کم سے کم کر دے رہے ہیں، تاکہ یہ حیوانی وجود جو طاقتور تم نے بنا دیا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کمپیریزن ٹو روحانی وجود، اس میں کچھ بیلنس قائم ہو سکے، یا یہ کمزور تر ہو سکے اس روحانی وجود سے. کیونکہ لا محالہ اس جسم کا بھی ہمارے پر حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس سے اسلام یہ نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ میں اپنی جسم کے اوپر زیادتی کروں، میں بنا وجہ اس کو کمزور کروں. نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی غذا لینا، اس کو طاقتور بنانا. لیکن سائملٹینیسلی میرا روحانی وجود اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، یہ بھی مطلوب ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اگر اس بیلنس کو میں قائم نہیں کر سکا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دیا جس کا مقصد ہے ہمارے روحانی وجود کو طاقتور سے طاقتور تر بنانا. 1 مہینے میں وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ پھر 11 مہینے میں حیوانی وجود کے اوپر ڈومیننٹ ہی رہے. وہ پھر آسانی سے نفس امارہ کے وسوسوں کی سے کمزور نہ پڑ پائے. وہ ہر جگہ، ہر کام میں نیک پہلو کی طرف جائے، نفس امارہ کے سجائے ہوئے بد پہلو کی طرف نہ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ روحانی وجود بہت طاقتور ہونا چاہیے ان کمپیریزن ٹو حیوانی وجود. اب اس حقیقت کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم سے کیا مسٹیک ہوتی ہیں، وہ آپ سب لوگوں پر، مجھ پر، سب پر ظاہر ہے. اگر یہ پرپز، یہ اس پورا سینیریو ہمیں کلیئر نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں جتنا اور دنوں میں بھی نہیں کھاتے. در حال یہ کہ 11، 12، 13، 14، 15 گھنٹے بھوکے رہ لیں گے، لیکن پھر جب چھوٹے گا، یہ پابندی ختم ہوگی تو اتنا کھا لیں گے کہ دسترخوان سے اٹھنا بھی محال ہو جائے گا. اب بڑا مسئلہ ہے، جو مقصد تھا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں روزے کا مقصد، اب یہ مقصد کیا تھا اور اس کو نہیں سمجھ پائے تو یہ گڑبڑ ہوئی تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے، وہ کیسے ہم اچیو کر پائیں گے، وہ کیسے حاصل کر پائیں گے. ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ میں نے دن کے اندر جو میں ان چیزوں سے رکا ہوں، کھانے سے اور پانی سے اور مختلف چیزوں سے، اس درمیان میں نے صرف انہی سے اجتناب کیا ہے. باقی نہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کیا خدا نخواستہ، نہ میں نے
بد کلامی سے اجتناب کیا، نہ میں نے چغلی غیبت کرنے سے اجتناب کیا، تو یہ ورسٹ سینیریو ہو جائے گا. اور میں نے باقی جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، عبادات ہیں، اس میں بھی کوئی خاصا اضافہ نہیں کیا. میں نے نماز نوافل کو بہت زیادہ اہتمام سے پڑھا، نہ میں نے خشوع پیدا کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی خاص طور پر، نہ ہی میں نے کلام اللہ کے اوپر غور کیا دن میں. یعنی وہ مختلف جو اوقات ہیں روزے کے، اس میں بس میں صرف اور صرف بھوکا پیاسا ہی رہا ہوں. اور اس کے بعد میں جب ایک وہ پابندی ختم ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، خالق ہماری ہر شے سے واقف ہے، تو وہ ہمیں ظاہر ہے کہ زندہ رکھنے کی پوری ایک سسٹم دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ اگر کنٹینیوسلی 1 مہینہ بھوکا رکھ دیا گیا تو سب ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہ ایک منیمم اماؤنٹ آف انرجی دینے کے لیے کہ بھائی اتنا کھاؤ جتنا تمہارا حیوانی وجود زندہ رہے، اسے کوئی بیماری نہ ہو، کمزوری نہ ہو، لیکن اصل مقصد تمہارے روحانی وجود کو قوی تر بنانا نہیں ہے. سپلائی تو اسی کی میکسیمم رہے گی، اس کی کم سے کم رہے گی. تو بیسیکلی یہ ایک طرح کا ایک جم ہے، جو کہیں ہے روحانی وجود کا جم ہے، جس کے اندر روحانی وجود کو طاقتور بنانے کے لیے اس کو بہت زیادہ غذائیت دی جاتی ہے اور حیوانی وجود کو کم سے کم دی جاتی ہے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونا چاہیے؟ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہمارے رمضان صحیح گزر رہے ہیں، یا ایٹ دی ٹائم آف کمپلیشن آف دا منتھ، عید کے دن ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہمارے رمضان جو گزرے ہیں وہ بہتر گزرے ہیں، صحیح گزرے ہیں، یا ہم نے ضائع کر دیے خدا نخواستہ. سمپل سا طریقہ ہے. اگر مجھے اپنے اندر گناہوں کی طرف سے رغبت بہت کم محسوس ہو رہی ہے اور میں اپنے خیالات میں زیادہ پاکیزگی محسوس کرتا ہوں اس مہینے سے پہلے کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب میرا نفس لوامہ صحیح غذا حاصل کر چکا ہے الحمدللہ، اور وہ ڈومیننٹ ہو گیا ہے نفس امارہ پر. اب مجھے اطمینان ہونا چاہیے اور مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈومیننس ہے نفس لوامہ کی نفس امارہ کے اوپر، یہ جتنی زیادہ ایکسٹینڈ ہو سکے اگلے ٹریننگ سیشن تک، اتنا ہی بیٹر ہے. بیسٹ سینیریو یہ ہے کہ اگلے 11 مہینے میں اس 1 مہینے کی پریکٹس کا اثر باقی رہنا چاہیے. اتنا نہیں ہو سکتا 10 مہینے، نہیں ہو سکتا 9 مہینے، وہ بھی نہیں رکھ سکتے 8 مہینے، 7 مہینے، 6 مہینے، 4 مہینے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چاند دکھنے کے بعد میں، چاند رات میں سارے وہی کام شروع کر دے رہا ہوں جو 1 مہینہ پہلے کرتا تھا، تو اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک یہ، یا تو میں جاہل ہوں، مجھے مقصد روزہ ہی نہیں پتہ ہے، مقصد صوم نہیں پتہ، یا دوسری میں نے کچھ بھی اس مہینے سے حاصل نہیں کیا، میں نہیں کر پایا. میرا نفس لوامہ ابھی بھی کمزور رہ گیا، میرا نفس امارہ ابھی بھی بہت طاقتور ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے روزے کے پرپس کو نہ سمجھتے ہوئے روزے کو ویسے پرفارم کیا ہی نہیں جیسے کرنا چاہیے تھا. میں صرف ثواب کی کاؤنٹنگ کے چکر میں کہ میں نے 1 قرآن ختم کیا، 2 کر لیے، 3 کر لیے، 4 کر لیے، بس اسی ہوڑ میں لگا رہا. باقی کوئی میں نے اپنے نفس لوامہ کو قوی تر بنانے کے لیے نہ خشوع خضوع میں میرا اضافہ ہوا ہے، نہ میرے رحم دلی میں اضافہ ہوا ہے، نہ میرے حلم میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہی میری عبادات میں اضافہ ہوا ہے. بس میں نے یہ سوچا کہ 1 مہینے بھوکا پیاسا رہنے کی پریکٹس ہے، اس کے بعد میں ختم ہوا، اس کے بعد میں جو چاہوں کروں. اب میں گانے سنتا تھا 1 مہینے پہلے، تو گانے سننا چاہیے، چلو بھائی گانے سنتے ہیں. تو میرے کچھ سمجھ نہیں آیا. آئی ایم کمپلیٹ جاہل اباؤٹ دین کا دال بھی نہیں سمجھ میں آیا میرے. اس کی مثال میں یہ اکثر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے بچوں کو، اور ظاہر ہے کہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ مثال ہی آدمی کے سب کانشیس مائنڈ میں اگر گھر کر جائے تو بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھیے، میں سوال کرتا ہوں جنرلی بچوں سے اور جوانوں سے کہ اگر آپ اپنا موبائل فون چارجنگ پر لگاتے ہو رات کو سوتے وقت اس نیت سے کہ صبح تک یہ چارج ہو جائے گا، اور صبح آپ جب اٹھتے ہو جاگتے ہو آپ کو دھیان آتا ہے کہ آپ کا موبائل چارجنگ پہ لگا تھا، اور آپ جا کر دیکھتے ہو تو اس میں چارجنگ 0 ہے، وہ 1% بھی چارج نہیں ہوا.
یا چارج ہوا 20% ہی چارج ہوا، تو پوری رات میں 20% چارج ہوا یا 15% چارج ہوا یا چارج ہی نہیں ہوا، اگر یہ مجھے دکھائی دیتا ہے تو صرف اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، یا تو چارجر خراب ہے یا جو چارجر میں نے جس پوائنٹ پر لگایا وہ پوائنٹ خراب ہے، وہ پلگ خراب ہے، وہاں کرنٹ نہیں آ رہا تھا، میں نے دھوکے سے لگا دیا اس میں، تو میں سمجھا چارجنگ ہو رہی ہے لیکن چارجنگ ہو نہیں رہی تھی. ان کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی. اب یہ رمضان ہے، یہ میرا چارجر ہے اور یہ مجھے فل چارج کرنا چاہیے پورے رمضان میں. اب ایٹ دا ٹائم آف عید، آفٹر completion of 29 اور 30 days of رمضان successfully, in my view، اگر مجھے عید کے دن پتہ چلتا ہے کہ چارجنگ فل ہے، سبحان اللہ، I did it in the best way. جتنا بہترین کرنا چاہیے تھا میں نے 100% سکسیس کے ساتھ میں اس کو حاصل کر لیا ہے. I felt 50% چارجنگ، گڈ. پرفیکشن کے ساتھ نہ صحیح، لیکن میں نے کم سے کم مقصد تو حاصل کیا ہے بفضل تعالیٰ. بہت خوب، خوشی کا اور مسرت کا مقام ہے یہ بھی. بیسٹ سینیریو حالانکہ وہی تھا، فل چارج ہوتا. مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو چارجنگ ہے وہ 10% ہے یا 15% ہے. آئی نیڈ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. اب مجھے فکر ہونی چاہیے کہ یار مجھ سے اتنی بڑی بلنڈر کہاں ہوئی ہے، جہاں میرا روحانی وجود 100% چارج ہونا چاہیے تھا، وہ صرف 15% چارج کیسے ہوا؟ تو اس کا مطلب یا تو چارجر خراب ہے یا پلگ خراب ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یا تو میں نے رمضان کا پرسیپشن ہی نہیں سمجھا، مجھے پتہ ہی نہیں روزے سے اچیو کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں روزہ کیا چیز ہوتی ہے، میری نالج میں کمی ہے. اور یا پھر پلگ خراب ہے کا مطلب مجھے پتہ تو ہے کہ روزہ کیا ہے، لیکن میں اس کو پرفارم نہیں کر پایا، میں اس کو پریکٹس میں نہیں لا پایا. مجھے پتہ ہے کہ کم سے کم غذا دینی چاہیے حیوانی وجود کو، لیکن کیا کروں کہ دسترخوان پہ جب میں بیٹھا تو میں اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پایا. یہ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا رمضان کے تعلق سے. موٹی بات میں نے آپ کو بتا دی، اور یہی ہے کہ یہ ایک طرح کا ٹریننگ کیمپ ہے، اور اس ٹریننگ کیمپ میں ہمارے روحانی وجود کو زیادہ سے زیادہ انرجائز کرنے کا ایک یہ مہینہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا حیوانی وجود کو کم سے کم لے جانے کا ایک موقع ہے ہمارے پاس. اچھا، اس میں ایک ہمارے لیے ایج اور ایک ہمارے لیے فیور اللہ تعالیٰ کا اور مزید یہ ہے، کرم پر کرم، شان الہی ہے، وہ کرم پہ کرم کرتا ہی ہے. اس نے مزید ہماری بنا کسی ڈیمانڈ کے ایک کام اور کیا کہ اس نفس امارہ کا جو ڈرائیور تھا، اس کا جو ایکسپرٹ تھا، جو اس ٹول کو یوز کر کے ہمیں برباد کرتا تھا ہمارے روحانی وجود کو، اس کو بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی کہ اس مہینے اجازت نہیں ہے تمہیں اس نفس امارہ کو یوز کرنے کی. اب وہ کیونکہ خالی ٹول ہے، وہ خالی ڈیوائس ہی ہے، اور اس کا آپریٹر بند کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے اور زیادہ فیوریبل ہے. بہت سارے لوگ ہم یہ پوچھا کرتے تھے مجھ سے، اب تو الحمدللہ سب کو کلیئر ہو گیا ہے، جو میرے متعلقین ہیں ان میں سے کم تو پوچھنا بند کر دیا لوگوں نے، کہ جب شیطان چلا جاتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر رمضانوں میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کا سیدھا سمپل سا جواب ہے کہ ہمارے اندر ایک نفس امارہ ہے جو خود ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. شیطان مردود اکیلا ذمہ دار نہیں ہے ہمیں بہکانے کا اور ہم سے گناہ کروانے کا، بلکہ وہ ہمارے نفس امارہ کو استعمال کر کے ہم سے گناہ کرواتا ہے. اب بھلے ہی اس کا آپریٹر چلا گیا ہے، وہ گرفتار اگر ہو بھی گیا، تو نفس امارہ جو ٹول ہے وہ تو ایز اٹ از ایکٹیو ہے ہماری باڈی کے اندر. تو اگر 11 مہینے میں نفس امارہ کو ہم نے خوب غذا دی ہے، خوب ٹریننگ دی ہے، خوب اس کو قوی بنایا ہے، اور وہ خوب طاقتور ہو گیا نفس لوامہ کے مقابلے میں، نفس لوامہ جو ہمارا پازیٹیو گائیڈ ہے، جو ہمیشہ ہمیں نیکی کی طرف ابھارتا ہے، تو اس کے مقابلے میں نفس امارہ اگر بہت طاقتور ہو گیا ہے تو وہ بنا گائیڈ کے، بنا آپریٹر کے ہی اتنا طاقتور ہے کہ وہ مجھے گناہ کی طرف راغب کر سکتا ہے. تو میں گناہ کی طرف تو راغب ہو جاؤں گا. لڑانے کے لیے، گالی بکوانے کے لیے، سر پھڑوانے کے لیے وہ نفس امارہ ہی کافی ہے، اس کو آپریٹر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہ کرے
اگر میں نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اب آپریٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو شیطان میری طرف سے تو بے فکر ہو جائے گا کہ اس کا نفس امارہ تو اتنا طاقتور میں نے بنا دیا ہے کہ میں رہوں نہ رہوں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد میں آ کے رپورٹ لے لوں گا بس۔ اللہ نہ کرے یہ سچویشن ہم سب میں سے کسی کے پاس بھی، کسی کے ساتھ بھی ہو، یا کسی بھی مومن کے ساتھ، کسی بھی مسلم کے ساتھ ہو۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرپز آف رمضان۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کا ایک زاویہ ہے، ایک پرسپیکٹو ہے، اس کے اور بہت سارے پرسپیکٹو بھی ہیں، اس کے اور بہت سارے پرسپیکٹو بھی ہیں۔ دوسرا پرسپیکٹو اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں، حالانکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہے الحمدللہ بھی کافی، تو ایک یہ تو ہے ہی۔ اچھا، میں جو پرسپیکٹو زاویہ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا تو یہ زاویہ ہے یا وہ زاویہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے بہت آسانی سے۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ایک کام سے مختلف نتائج برآمد کر سکتا ہے، کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زاویہ ہے یا یہ زاویہ ہے، بلکہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور تیسرا اگر کوئی سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی ہے، چوتھا سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہماری لائف کے اندر ہمیں ڈسپلن لانا چاہتا ہے۔ اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں بہت غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ جتنے بھی ارکان دین ہیں ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، اور صرف محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، اس پہ یقین ہے 100% کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈسپلن بہت پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آرگنائزیشن بہت پسند ہے۔ یہ ہمارے رب کی پسندیدہ شے ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات کو؟ جتنے بھی تعبدی امور ہیں ان میں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کامن رکھی ہے، آرگنائزیشن اینڈ ڈسپلن۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو پسند فرمایا ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے اس کی اتباع کریں، جب وہ جھک جائے تو سب جھکیں، جب وہ کھڑا ہو تو سب کھڑے ہو جائیں، جب وہ سجدے میں جائے تو سب سجدے میں جائیں۔ اٹ مینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائکس ڈسپلن۔ ادروائز انڈیویجول نماز کیا دیتا ہے کہ اعلیٰ میں اپنی پڑھ لو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ساتھ کرنے کی۔ بٹ نو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ڈسپلن وے میں تم نماز کے اور فوائد تو حاصل کرو گے ہی، یہاں پر یہ بھی سمجھو کہ تم ڈسپلنڈ وے میں لائف گزارو گے، یہ تمہارے رب کو پسند ہے۔ تو ٹرائی ٹو برنگ ڈسپلن ان یور لائف۔ دوسری، آپ روزے کو دیکھ لیں، روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے کہ ایک خاص ٹائم پر سب رک جائیں گے اور پھر ایک خاص ٹائم پر سب شروع ہو جائیں گے؟ ڈسپلن۔ جب حج میں جاتے اس میں پورا ہجوم ایک ساتھ کہتا چلا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ وہ کیا دکھاتا ہے ہمیں؟ وہ ہمیں ڈسپلن دکھاتا ہے، آرگنائزیشن دکھاتا ہے۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آرگنائزیشن میں لانا چاہتا ہے۔ اور دوسرا پرپز اس کا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، زاویہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینے مجھے ان کاموں کی پریکٹس دینا چاہتا ہے جو وہ باقی کے 11 مہینے میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا میں روزے کا پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا 1 مہینے بس ایک سرٹن پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد میں ختم۔ نو، اٹس مائی مسٹیک ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ میں نے تراویح پڑھی پورے مہینے اور عید سے ہی تراویح فنش، وہ میرے ذہن میں اب اگلے سال میں پڑھوں گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیام اللیل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا ہر بندہ قیام اللیل کے لیے اٹھے رات کو۔ وہ اس کی 1 مہینہ مجھے پریکٹس دیتا ہے تاکہ 11 مہینے میں اس پریکٹس کے نتیجے میں قیام اللیل کا عادی ہو جاؤں۔ لیکن میری مس انڈرسٹینڈنگ، میری کم عقلی، میری کم فہمی کی وجہ سے میں اس مقصد کو نہیں سمجھا رمضان کے، تو میں پھر کیا سوچوں گا؟ میں سوچوں گا بس تراویح پڑھ لی 1 مہینہ، دی اینڈ۔ ایک دن بھی ایکسٹینڈ نہیں کروں گا اس پریکٹس کو، نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مطلوب تو یہ ہے کہ اس پریکٹس کو مجھے 11 مہینے ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر مجھے پوری چارجنگ میری ہو گئی ہے تو، پوری چارجنگ میں کرنا چاہتا ہوں تو آئی نیڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹ۔ 1 مہینہ کم سے کم ایکسٹینڈ کرو بھائی، 2 مہینہ تو کر لو قیام اللیل۔ اس سے بیٹر ہے 2-3 مہینے تک آپ اس بات کو ایکسٹینڈ کر پاؤ ان پریکٹسز کو۔ اس سے بیٹر ہے 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، بیسٹ سینیریو اگلے رمضان تک میں ان ساری پریکٹسز کو ایکسٹینڈ کر پاؤں۔ سو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیٹ آف ریچولز کہیں، سیٹ آف ایکٹیویٹیز کہیں، اس کی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، اور مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم عادی ہو جاؤ ان اچھے کاموں کے۔ کیا اچھے کاموں کے؟ تم
جھوٹ مت بولو 11 مہینے بھی، تم غیبت مت کرو 11 مہینے بھی. یہ صرف روزے کی حالت میں ہی کمپلسری نہیں ہے. یا تم اس پریکٹس سے یہ سیکھو کہ جیسے تم بھوک اور پیاس سے میرے حکم کے تابع ہو کر رکے رہے، پورے دن تم نے گزارا بنا اس کے، اب باقی کے 11 مہینوں میں یہ چیز تو تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی، لیکن جیسے اس سے رکتے تھے ویسی گناہوں سے رکنا. یہی یاد کر کے کہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے، ہمارے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے. جیسے تم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، کہ ہمارے رب نے اس کو منع کیا ہے روزے کی شکل میں، روزے کی حالت میں ہم نہیں کر سکتے. باقی 11 مہینے میں یہ کھاؤ پیو. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز سے منع فرمایا کہ جو جائز ہے؟ کھانا ناجائز نہیں ہے، پانی پینا ناجائز نہیں ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے؟ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس ٹریننگ سے جو آرمی اپنے بندوں کو کرواتی ہے، جو ڈرل کرواتی ہے، اس ڈرل میں کیا ہوتا ہے؟ پتلے ہوتے ہیں لکڑی کے، اور ان کے اوپر ان کو مصنوعی دشمن سمجھ کر گولی چلانی ہوتی ہے. ان کے اوپر ان کے سینے میں چاقو مارنا سکھایا جاتا ہے، ان کے گولی مارنا سکھایا جاتا ہے. ہر فوجی کو پتہ ہے، کمانڈر کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ دشمن نہیں ہے جس کے اس ٹائم گولی ماری جا رہی ہے. یہ پریکٹس ہے، یہ ڈرل ہے. جب اصلی دشمن سامنے آئے گا تو وہ لکڑی کا نہیں ہوگا، وہ گوشت کا ہوگا. یہ جب اصلی دشمن سے لڑائی ہوگی تو پھر لکڑی پہ فائرنگ نہیں کرنی ہے. مجھے کہیں پیڑ دکھائی دے گیا، یہ سوچوں ارے پیڑ نظر آ گیا، لکڑی کے تو گولی مارنی ہے. نہیں، نو بڈی از سو فول. دنیا میں کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے. ہم دین کے تعلق سے ہی اتنے بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی کے تعلق سے نہیں کرتے. تو مقصد اس ڈرل کا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو مصنوعی دشمن سامنے رکھ کر اصلی دشمن سے مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کھانا پینا اور مختلف امور جو دوسرے مہینوں میں جائز ہوتے ہیں ان سے روک کر ایک مصنوعی دشمن ہمارے سامنے رکھ کر اس سے ہمیں بچنے کی پریکٹس دی جاتی ہے، تاکہ باقی 11 مہینے میں جو اصل میں ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم بچ سکیں، اصل جو گناہ ہیں ان سے بچ سکیں. اس ٹائم میں یہ مصنوعی دشمن ہمارا دشمن نہیں ہوگا. جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس ٹائم پابندی ہوگی اصل دشمن کی، وہ ہے کبر، وہ ہے غیبت، وہ ہے بغض، وہ ہے زنا، وہ ہے جھوٹ، وہ ہے شراب. اصل دشمن تب آئے گا. تو بیسیکلی یہ پرسپیکٹیو بھی اس کا ہے کہ ہمیں ایک مہینہ ایک مصنوعی دشمن سے بچنے کی پریکٹس دی جاتی ہے. مصنوعی دشمن کے اوپر ہمیں ایکسپیریمنٹ کروایا جاتا ہے، ٹریننگ کیمپ کروایا جاتا ہے، تاکہ اصل دشمن سے ہم بچ سکیں باقی کے 11 مہینے میں. لیکن اگر ہم اس مصنوعی دشمن سے بچتے رہیں، پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا، پیاس بھوک برداشت کی، لیکن جو اصل ہمارے اندر خبائث تھے، کمیاں تھیں، برائیاں تھیں، وہ جسٹ عید والے دن سے ہی اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا، پھر میں ویسے ہی بیہودہ حرکتوں میں ملوث ہو گیا جو رمضان کے مہینے میں نہیں کرتا تھا اور رمضان کے مہینے سے پہلے کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے سمجھا ہی نہیں اس پوری رمضان کے پرپس کو کہ یہ ٹریننگ سیشن ہے، یا اگر سمجھتا تھا تو پھر میں نے ٹریننگ حاصل نہیں کی، پھر میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو ٹرین ہی نہیں کیا کہ میں بچ پاتا. تو اس کا مطلب اس کا ایفیکٹ میں نے ایک دن بھی آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا. تو اس شکل میں میرے روزے بالکل بے سود ہیں. بھلے ہی میں اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دوں کہ یہ ثواب اور وہ ثواب تب ہے جب آپ کے اور میرے روزے ایکسیپٹیبل ہوں اللہ کے حضور، جب قابل قبول ہوں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما. عبادت قبول کب ہوتی ہے؟ جب اس کا پرپز ہمیں اچیو ہوتا ہے. ہم دعا تو مانگتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری کیا ہے. عبادت کی قبولیت کے لیے اس کا پرپز حاصل کرنا ضروری ہے. اگر آدھا پرپز سولو کیا، آدھا پرپز حاصل کیا جو اچیو کرنا چاہیے تھا، پورا نہیں کر پایا، آدھا قبول ہے، آدھا قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. کمپلیٹ کر لیا اچیو، پورا کا پورا قبول ہے. بالکل اچیو نہیں کیا، کچھ قبولیت نہیں. یہ حقیقت ہمیں مرنے کے بعد تو سب کو سمجھ میں آ ہی جائے گی، لیکن اس تب فائدہ کچھ نہیں ہوگا. آج سمجھ میں آ جائے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے رمضان کے دن کے اندر بھی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے مینیج کریں کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی پریکٹسز ہمیں پورے 11 مہینے کوشش کرنی ہے ایکسٹینڈ کرنے کی. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے.
باقی کے 11 مہینے میں ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے جو اسے 1 مہینے میں کر رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے اس کو پریکٹس کرنے کا؟ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو پوری رات جاگتے ہیں، بھلے ہی وہ عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بعد دن میں وہ پورے دن سوتے ہیں، کیونکہ ان کو مصروفیات نہیں ہوتی ہیں کھانا پکانے کی یا کھانا بنانے کی یا یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ اب انہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ باقی کے دنوں میں یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ پورے 11 مہینے پوری رات عبادت کر کے پورے دن سو سکتے ہیں کیا؟ اگر نہیں تو نہیں کریں، کیونکہ مقصد صوم ہی حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے صرف وہ پریکٹس مینیج کرنی ہے، وہ پریکٹس شیڈیول کرنی ہے جو میں باقی کے 11 مہینے ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں، تب پرپز آف رمضان اچیو کر پاؤں گا، ادروائز اپنے آپ کو فریب دیتا ہے۔ جتنے پرسنٹ بھی میں حاصل کر پاؤں گا اتنے ہی پرسنٹ قبول ہیں، جتنے پرسنٹ حاصل نہیں کر پاؤں گا اتنے پرسنٹ قبول نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا سیکنڈ زاویہ ہے رمضان کا۔ اور بھی مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس ٹائم وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اب کوئی تیسرا ہم زاویہ نہیں لے سکتے اس سیشن میں، کیونکہ اس سے مقصد کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد ہے میں اور آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن نشین کریں تاکہ ہم زندگیوں میں اپنے استعمال کر سکیں۔ اگر استعمال ہی نہیں کر پائے، صرف واہ 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 ہو گئی، کیا بھائی کیا بات ہے اور کیا بات ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے سود چیز ہے۔ تو ہمارا موٹیو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم صرف واہ واہی کی خاطر، امپریس کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے بات کہیں۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے ہم اپنی اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کوشش کریں اور بدل سکیں جتنا بھی بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرے اطراف میں ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان کو، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید اخلاص عطا فرمائے، مزید تقوی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آج کے اس اپنے گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔